صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ بھی میری امت کے لیے عید ہے۔ تو آج دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہیں اور مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک وقت ہے۔ ان ایام کے اندر، اس وقت کے اندر جائز حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آج جمعہ کے خطبے میں اور اس مختصر سے وقت میں صحابہ اکرام علیہم رضوان نے میلاد کس طرح منایا، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ کریم مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ باتیں سن کر انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر فرمایا اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، گویا کہ آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت یہ وہ شخصیت ہے کہ حضور کے سامنے ناک پڑا کرتے تھے اور حضور آپ کے لیے اپنا ممبر بچھایا کرتے تھے، اس ممبر پر بیٹھ کر حضور کی نعت پڑھتے تھے۔ اور سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس میلاد میں سب سے اعلیٰ شخصیت جو ہوتی تھی وہ آمنہ کا لال ہوتا تھا، یعنی جس کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے وہ خود سننے والا سامنے موجود ہے۔ نعت پڑھنا بے شک صحابہ اکرام کی سنت ہے، لیکن سننا یہ صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی جو خوشی منائی، آپ نے اپنے اس قصیدے میں ارشاد فرمایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ قصیدہ سنایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس دور میں بھی جو حضور کی نعت پڑھتا تھا، حضور کا مدح تھا اور حضور کی نعت کوئی کیا کرتا تھا تو حضور اس سے خوش ہوا کرتے تھے۔ آج ہم بھی حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت حسان کے لیے دعا فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان بن ثابت کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ یہ انعام ملا فرشتوں میں، جو فرشتوں کا جو رسول ہے نا وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ آپ تمام فرشتوں کے رسول ہیں، تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جو سب سے اعلیٰ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کہا کہ میرے حسان کی اس کے ذریعے مدد کرنا۔ پھر فرمایا تعالیٰ نے ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام زمین روشن ہو گئی۔ یہ آپ کے نور کی برکت تھی۔ بلکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت ولادت قریب آیا اور میرا بیٹا دنیا میں جلوہ فرما ہوا
تو میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کا نظارہ کر لیا، کیسر و کسرہ دیکھ لیے۔ یعنی جس نور کے ذریعے آپ نے یہ دیکھا، اس نور کی برکت اتنی ہے کہ آپ نے مکے میں بیٹھے بیٹھے تمام دنیا کو دیکھ لیا۔ پھر خود حضور علیہ السلام کی نور کا عالم اور آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، پھر فرمایا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام آسمانی فضائیں پر نور ہو گئی، تمام آسمانی فضائیں پر نور ہو گئیں۔ پس ہم اسی نور میں رشد و ہدایت کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ یعنی جو راستہ ہے رشد و ہدایت کا جو راستہ ہے، ہم اسی پر چل رہے ہیں اور الحمدللہ ہم بھی اسی پر چل رہے ہیں۔